وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے اس امن والے شہر کی، امن والا شہر مکہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جو میرا موضوع ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت، اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے حسین اپنی مخلوقات میں انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہے، کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو پانی کے اندر تیرتی ہے، کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو زمین کے اوپر رینگتی ہے، کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو دو پاؤں سے زمین میں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت جانوروں کو نہیں بنایا، چرند و پرند کو نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کو بنایا، ہم سب کو بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو دنیا کے اندر انسان سب سے خوبصورت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ انسان کی خصوصیت ہے، اور انسان کو جنت کے اندر بنایا گیا۔ قرآن اٹھائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر انسانوں کو بنانے والا ہوں، زمین کا جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو زمین کے اندر انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے، نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے، یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا کے اندر انسانوں کے آنے سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور جنات اس دھرتی کے اوپر خون خرابہ کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ جس طرح دنیا کے اندر جنات لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، نئی مخلوق کو یعنی انسانوں کو بنائے گا، یہ بھی دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ آئے اللہ کیا تیری عبادت کے اندر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے کہ اللہ کیا ہم صحیح سے تیرے سامنے رکوع نہیں کرتے ہیں؟ آئے اللہ کیا صحیح سے تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ آئے اللہ کیا ہماری تحمید تمجید اور تحلیل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں تم میری عبادت تو پوری کرتے ہو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور جیسا کہ تم انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ دنیا کے اندر جا کر خون خرابہ کریں گے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے میرے فرشتوں جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما
صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء. اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بناتا ہے. اور کس سے بناتا ہے؟ مٹی سے بناتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی جاتی ہے. اسٹیچو، مورتی، ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیچو بنایا ہے. اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے. جیسے آپ لوگ یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ جس طریقے سے کھڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے. ابھی روح نہیں پڑی ہے. شیطان کا گزر ہوتا ہے جنت سے، ابلیس کا گزر ابھی وہ شیطان نہیں ہے. وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا ہے، وہ تو فرشتوں کے اندر شمار ہوتا ہے. ابھی شیطان نہیں ہے، جنت کے اندر سے گزر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ اسٹیچو اور یہ مورتی بنی ہوئی ہے، یہ مجسمہ بنا ہوا ہے. یاد آ گیا اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں کو بنائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے، چکر لگانے لگتا ہے. جیسے خانہ کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے، ابلیس حضرت آدم کے اسٹیچو کا چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے اور حضرت آدم کے مجسمے کے اندر انگلی سے مارتا ہے. اس طریقے سے کیسے مار رہا ہے؟ اسٹیچو ہے، ابھی روح نہیں ہے، انگلی مارتا ہے. جب ابلیس نے انگلی ماری اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں اس نے اپنی انگلی ماری. حضرت آدم کا مجسمہ خالی ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے. شیطان دستک دیتا ہے، انگلی مارتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے. شیطان سمجھ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نئی مخلوق ہے یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، اندر سے بالکل خالی ہے. اور کیونکہ وہ جانتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، آواز تو اسی چیز کے اندر سے آتی ہے جو بالکل خالی ہوتی ہے. جو چیز بھری ہوئی ہو اس کے اندر سے آواز نہیں آتی ہے. ڈھول پیٹا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے، اگر اس ڈھولک کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی. شیطان نے وہیں سے سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق یعنی انسان اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، بالکل خالی ہے، اور میں جیسے چاہوں جس طریقے سے چاہوں اس کو بہکا سکتا ہوں، ورغلا سکتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا. وَتَرَكُوا مَا شَاءَ، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا. 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 سال، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. حدیث کے اندر بس اتنے الفاظ ہیں وَتَرَكُوا مَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اس کو چھوڑ دیا. اور پھر آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر، اسٹیچو کے اندر، ان کی مورتی کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے. اور جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جاتی ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے. اور جیسے ہی چھینک آئی، حضرت آدم کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا ورڈ یہ تھا الحمدللہ. آدم علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ سب سے پہلے نکلا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. اور آج بھی امت محمدیہ کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت دے کر کے گئے ہیں. آئے میری امت کے لوگوں، آئے مسلمانوں، جب تمہیں چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے. جب چھینک آئے تو کیا پڑھے؟ بولو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. اور جب سامنے والا سنے گا تو کیا جواب دے گا؟ یرحمک اللہ. تو آدم علیہ السلام انسان کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہی تھا الحمدللہ. آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا ہے، روح بھی حضرت آدم کے جسم کے اندر ڈال دی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, आए फरिश्तों, ये जो मैंने बंदा बनाया है, ये जो मैंने इंसान बनाया है, ये जो मैंने आदम को बनाया है, उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। फसजदू, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। आप ये कह सकते हैं अगर इबलीस ने सजदा नहीं किया है, अगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो तो फरिश्ता तो नहीं था, जिन्नात था। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्र रब्बी। लेकिन मेरे भाइयों, वो जो इब्लीस था जिन्नात तो था, लेकिन अल्लाह ताला की इतनी इबादत किया करता था, इतने ज्यादा रुकू किया करता था, इतने ज्यादा सजदे किया करता था, अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का मकाम दे दिया था, उसको फरिश्तों का मर्तबा दे दिया था, उसको फरिश्तों की पोस्ट पर फाइज कर दिया था, फरिश्तों के साथ इबादत किया करता था। अल्लाह ताला हुक्म देता है, आए फरिश्तों, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इस हुक्म के अंदर इब्लीस भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। कहने लगा, अबा वस्तकबरा खलक़तनी मिन नार, आय अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहु मिन तीन, आय अल्लाह तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आदम मिट्टी से पैदा किया गया है। और आग जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है और मिट्टी तो नीचे की तरफ बैठती है। अल्लाह मैं तेरी नारी मखलूक हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है, आय अल्लाह ये तेरी खाकी मखलूक है, तूने इसे मिट्टी से बनाया है। अना खैरुम मिन, आय अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूँ, आय अल्लाह मैं सजदा नहीं कर सकता हूँ, आय अल्लाह मैं आदम के आगे झुक नहीं सकता हूँ, आय अल्लाह आदम को तूने आग से पैदा किया, मुझे मिट्टी से, आय अल्लाह आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो ये भूल गया था, वो ये समझ नहीं पाया कि मिट्टी का मकाम आग से ज्यादा बुलंद होता है। ये जिन्हें अभी भाई यहां से जाना है वो सब चले जाएं, ये बीच में आप लोग यहाँ चलना फिरना ना करें, बिल्कुल भी कतन ना करें। जिन्हें अगर जाना है वो अभी चले जाएं, आजादी है। ये तकरीर सुनना आपके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन तकरीर के अंदर खलल पैदा ना करें। ये हमारे और आपकी यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। आज से, मैं अभी से नहीं, तकरीबन 7 साल मुझे हो गए हैं आपके किशनगंज के अंदर आते हुए प्रोग्राम के लिए। जलसे बड़े होने लगे, पंडाल अच्छे होने लगे। पहले कुर्सियां नहीं होती थी, सिर्फ चादर बिछा दी जाती थी, लोग बैठ के सुनते थे, सुनने वाले होते थे। आज कुर्सियां लगा दी गई हैं तो सुनने वाले नहीं है। जितनी भीड़ पंडाल के अंदर नहीं है, आप जाइए बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, और देखिए इससे ज्यादा भीड़ आपके मार्केट के अंदर होगी। मेरे भाइयों, ये हमारे और आपके यहाँ का अजीज अलमिया है कि तकरीरें सुनने का शौक खत्म हो रहा है, गाने सुनने का शौक। अभी किसी लड़की का डांस हो, हिम्मजाल क्या, कोई आदमी उठ के चला जाए, किसी का फोन आ रहा हो, फोन काट देगा, डांस हो रहा है, नहीं जाएगा उठ के। लेकिन यहाँ तकरीर होती है, आदमी झूठ मूठ का मोबाइल लगा के निकल जाता है, लोग ये समझे कि इनका फोन आया है। हम लोग भी सब समझते हैं, सब समझते हैं। आदमी झूठ मूठ का मोबाइल लगा लेता है और निकलता है बड़ी शराफत के साथ, ऐसा लगता है कि यहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं, पता ही नहीं किसी को। तो ये बीच में आप चलना फिरना बिल्कुल भी ना करें। आय अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है, आय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह मुझे आग से बनाया है, मैं इससे ज्यादा बेहतर हूँ, और इसको तूने मिट्टी से बनाया है, मैं इसको सजदा नहीं कर सकता हूँ। अब गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। मेरे भाइयों, वस्तकबरा, घमंड में मुब्तला हो गया। एक सजदे का इनकार किया इब्लीस ने, एक सजदे का इनकार किया, पूरी जिंदगी सजदा करता रहा,
لیکن ایک سجدہ نہیں کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافر قرار دے دیا گیا. ہم ذرا اندازہ لگائیں, غور کریں, ہوش کے ناخن لیں. میرے بھائیوں, ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا. ہم لوگ ہر روز کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں. غور کرو, اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں قیامت کے دن پھٹکار نہ دے. اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہہ دے آئے میرے بندے یہاں سے چلا جا, آئے میرے بندے تو نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے, تو نے ہمارے سجدوں کا انکار کیا ہے. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آج تیرا نام کافروں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے. اس نے ایک سجدے کا انکار کیا. آج فجر کی نماز میرے بھائیوں, فرض نماز میں 4 سجدے, ظہر کی فرض 4 رکعت 8 سجدے, عصر کی فرض 4 رکعت 8 سجدے, عشاء کے اندر 6 سجدے, اور مغرب کے اندر 6 سجدے, عشاء کے اندر 4 سجدے 8 سجدے. اندازہ لگائیں کتنے سجدوں کا انکار کیا جا رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدے کا انکار کیا ابلیس نے, آئے اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مردود قرار دے دیا گیا, پھٹکار دیا گیا, نکال دیا گیا, اور اس طریقے سے نکالا گیا, ذلیل کیا گیا. آج بھی جب ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کھولتے ہیں, تو یہ قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے مردود شیطان سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے آئے آدم جنت میں جانا ہے جاؤ, یہ جنت تمہارے لیے ہے, جو کھانا ہے کھاؤ, جہاں ٹہلنا ہے ٹہلو. حضرت آدم جنت کے اندر ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے, بور ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھ لیجئے, آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, خالی رہنا, تنہا رہنا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. آپ کے گھر کے اندر 10 لوگ ہوں, 9 لوگ کہیں ٹہلنے کے لیے چلے جائیں, گھومنے کے لیے چلے جائیں, آپ اکیلے اپنے گھر کے اندر تنہا ہو. آپ کو 1 گھنٹہ تو گزار لیں گے, آپ 2 گھنٹے تو گزار لیں گے, آپ 1 دن گزار لیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کا گھر آپ ہی کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا. تو انسان اکیلا نہیں رہ پاتا ہے. یہی حضرت آدم کا معاملہ ہے. جنت کے اندر ہے, ساری نعمتیں جنت کے اندر ہے, دودھ کی نہر بہ رہی ہے, شہد کی نہر بہ رہی ہے, اور شراب کی نہر وہ جنت کی شراب ہوگی, الگ شراب ہوگی, پانی کی نہر بہ رہی ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے. جنت کے اندر, جنت کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے. لیٹ گئے, سو گئے, اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے, بغل میں ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے. اور وہ خاتون کون ہے؟ ہم سب کی ماں, پوری دنیا کے لوگوں کی ماں, حضرت حوا علیہ السلام. اللہ نے پسلی سے, آدم علیہ السلام کی پسلی سے, دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا, اور بنانے کے بعد فرمایا آئے آدم ابھی تو تم جنت میں بور ہو رہے تھے, تمہیں جنت میں مزہ نہیں آ رہا تھا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ. ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے, لوگ مولاناؤں سے سوال کرتے ہیں, یہ بتاؤ مولوی صاحب, مجھ سے بھی کیا گیا, مولانا عادل صاحب یہ بتاؤ, دنیا کے اندر کوئی لڑکا کوئی لڑکی بغیر نکاح کے میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں, حضرت موسیٰ کی بھی بیوی تھی, نکاح ہوا تھا, حضرت ابراہیم کا بھی نکاح ہوا تھا. یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا, آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا؟ یہ سوال آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی؟ آپ لوگ خود کرتے ہیں, یہی سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا. اس کا جواب
मौलवी आदिल से सुन लीजिए। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जहां जाना है रहो। अल्लाह ने कह दिया, आय आदम ये जो औरत है जिसको हमने तुम्हारी पिसली से बनाया है, अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम ये औरत तुम्हारी बीवी है। अल्लाह ने इतना कह दिया, हवा तुम्हारी बीवी है, अब काम खत्म, अब किसी निकाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह का इतना ही कह देना, आय आदम ये तुम्हारी बीवी है, काम खत्म, अब किसी निकाह की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने इतना कह दिया तुम्हारी बीवी है, बस अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत, किसी गवाह की जरूरत, किसी काजी की जरूरत, किसी वकील की जरूरत और किसी वली की जरूरत नहीं। दुनिया के अंदर 4 चीजें इंसान के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एक चीज तो होती है लाइफ पार्टनर, शरीक हयात। हर औरत की जिंदगी में एक मर्द होना चाहिए, एक मर्द की जिंदगी में उसकी बीवी होना चाहिए। जिंदगी के अंदर जोड़े का होना बहुत जरूरी है। लाइफ पार्टनर रहो, जिंदगी में मजा नहीं आता है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे पूछिए कि उनके दिन और उनकी रातें कैसी गुजरती हैं। जिंदगी के अंदर दूसरी चीज, खाना ना मिले इंसान मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तीसरी चीज मस्कन, घर, अगर छत आसमान सर पर छत ना हो इंसान परेशान रहता है। जो आदमी सऊदी अरब काम करता, दिल्ली काम करता, किराए पे रहता है, उससे पूछिए घर की उसकी नजर में क्या अहमियत है। और चौथी चीज आजादी, फ्रीडम। इंसान को अगर आजादी ना मिले मेरे भाइयों, उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर ये चारों चीजें दे दी। या आदम उस्कुन, आय आदम उस्कुन, जन्नत के अंदर रहो, घर मिल गया जन्नत। अंत व ज़ौजुकल जन्नह, लाइफ पार्टनर भी मिल गई यानी हजरत हव्वा, शरीक हयात भी मिल गई। व कुला मिनहा, और जो खाना है खाओ, खाना भी मिल गया। अल्लाह ताला इसके आगे फरमाता है जहां जाना है जाओ, आजादी भी दे दी गई। लेकिन अल्लाह ताला ने बाउंडिंग लगा दी, क्या? आय आदम हव्वा, जन्नत के अंदर जो खाना है खाओ, रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज से मना किया जा रहा है, ला तक़रबा हादिह शजरा। आय आदम हव्वा, एक दरख्त, एक पेड़ है, उस पेड़ के करीब भी ना जाना। खाना तो दूर की बात है, उस पेड़ की तरफ जाना भी नहीं, उस पेड़ के आसपास भी ना भटकना। अल्लाह ने सारी जन्नत के बारे में फरमाया, जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन उस पेड़ के करीब न जाना। मालूम ये चला मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हराम चीजों को महदूद किया है। महदूद, हराम चीजें कम हैं और हलाल चीजें ज्यादा है। हलाल चीजें क्या है? जो हराम ना हो वो सारी की सारी चीजें हलाल है। तो हलाल बेहिसाब है, बेहद है, उसकी बाउंडिंग नहीं है। और हराम जो है वो महदूद है। अल्लाह ताला फरमाता है इस दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम जन्नत के अंदर है, उनकी बीवी भी जन्नत के अंदर है, मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठा रहे हैं। इब्लीस आता है, ये चोर आता है, ये डाकू आता है, ये हम सब का दुश्मन तो है ही, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी था। और इसी ने हमारे बाप को और हमारी माँ को जन्नत से भी निकलवाया है। इब्लीस हजरत आदम और हव्वा के पास आता है और कहने लगता है, आए आदम हव्वा, अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया है, क्या तुम जानते हो उस दरख्त के अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी खासियत है? कहने लगे नहीं, अल्लाह ताला ने कहा, हमने मान लिया, हमें नहीं पता, अल्लाह ताला ने रोका, हम रुक गए। एक मोमिन वही होता है जो अल्लाह ताला के मना करने पर रुक जाए और जहां अल्लाह ताला करने का हुक्म दे वहां करने लगे। मना करने पर यह ना पूछे क्यों मना किया जा रहा है, बस अल्लाह ने कहा आमन्ना वसद्दक़ना, जब रोका जाए तो रुक जाए और जब चलने के लिए कहा जाए तो चलने लगे। कहने लगे अल्लाह ताला ने रोका है, हम रुक गए। शैतान
اپنے جھانسے میں آدم اور حوا کو بہکا رہا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے آدم، اے حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تمہیں اس جنت کے درخت کی کوالٹی نہیں پتا ہے، اس کے اندر خصوصیت یہ ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو جنتی بن جاؤ گے۔ کیا جھانسا دے رہا ہے؟ جیسے بینک والے جھانسا دیتے ہیں نا لون کے لیے، اتنا لون لے لو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جب اس کے بعد آپ لون لینے جائیں، فائل میں اتنا روپیہ اور اس میں اتنا روپیہ کرتا ہے، پھر لون ملنے کے بعد اتنا روپیہ اور کرتا ہے، اور پھر لون بڑھتے بڑھتے آدمی مر جاتا ہے۔ یہی معاملہ شیطان بھی خواب دکھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے آدم، اے حوا، سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا، اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے ان تکون ملکین، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا فرشتے بن جاؤ گے؟ او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی بھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ غور کرو اے کشن گنج کے لوگوں، اے بیل گاچھی کے لوگوں، یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے باپ کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اور حضرت آدم سے کہہ رہا ہے، ہمارے باپ سے کہہ رہا ہے اگر اس کا پھل کھا لو گے کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ ہمیشہ الٹی چال چلتا ہے، الٹا کھا لو گے تو نکالے نہیں جاؤ گے، اور چاہتا کیا ہے یہ کہ جنت سے یہ دونوں نکال دیے جائیں۔ حضرت آدم بھولے بالے تھے، کہا اچھا یہ معاملہ ہے۔ ابلیس نے دیکھا میرا کام بن گیا۔ ابلیس پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک چوٹ مارتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب آدمی کے دل میں وسوسہ بیٹھ جاتا ہے پھر اپنے وسوسے کو اور زیادہ قسم کھا کر مضبوط کرتا ہے۔ حضرت آدم سے کہتا ہے اے آدم، اے حوا، سنو، یہ جو میں تمہیں اس پیڑ کے بارے میں بتا رہا ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، قسم بھی کھا رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اے آدم حوا، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انی، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدلاہما بغرور، شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور ان دونوں کو بہکا دیا، فدلاہما بغرور، اور اس نے شیشے میں اتار لیا، ذاق الشجرہ، آدم اور حوا نے جنت کے درخت کا پھل کھا لیا۔ منع کیا تھا اللہ نے، کیا جانا نہیں، کھانا تو دور کی بات ہے، آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ شیطان نے بہکایا، برگلایا، وسوسہ پیدا